أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما، مجاہد اسلام، خطیب اسلام علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رفیق حیدری علامہ مولانا عبدالکریم مری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جملہ منتظمین، علماء کرام، سامعین، آج کی اس پروقار تقریب کے ذریعہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ان کا بیان آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا. آپ حضرات سے درخواست ہے اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائیں، اور اگر جگہ نہیں ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا ساتھی آگے ہو جائیں تاکہ آپ کی جگہ بن جائے، اور اس سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میری آواز اور میری بات کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ساتھی سب وہی رہو، پویاں تڑپا لیے بچھائے لائن جاتے بیٹھائے ہوتے وہی رہو نے تڑپا لیں. اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو سندھی میں ترجمہ کرنا پڑے گا. اردو میں تو بولا ہے تو نہیں پتا چلا. تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، جگہ بن جائے گی. تھوڑا آگے آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تفصحوا فی المجالس. اب جگہ بن گئی ہے تو اب آپ آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں. سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور تمام انبیاء نے انسانوں کو مخاطب کیا اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا. اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تمام انبیاء و رسل اللہ نے انسانوں پر فضل کیا کہ ان کو اللہ نے انسانوں میں سے بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں میں بھیج دیتے تو انسان کہتے کہ فرشتے کی ہماری طرح کی ضروریات نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں. ہمارے سکھانے کے لیے جس مخلوق کو بھیجا گیا اس مخلوق کا سٹیٹس اور ہے، ہمارا سٹیٹس اور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو جنوں میں بھیج دیتے تو جن کے پاس انسان وحشت کی وجہ سے نہ جاتا، خوف کی وجہ سے نہ جاتا،
اللہ نے کمال مہربانی فرمائی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں نبیوں کو بھیجا، انسانوں میں رسولوں کو بھیجا، تاکہ انسان ان کے ساتھ بآسانی بیٹھے اور اللہ کی توحید کو سنے سمجھے اور نبی کا پیغام سنے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں تشریف لا کر دو کام ضرور کیے۔ نمبر ایک، جو ان کے اپنے اوپر ذمہ داری تھی اس کو نبھایا، اور نمبر دو، ہر نبی اور رسول نے آ کر آخری نبی کے آنے کی لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ ہم نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہیں، ہمارے بعد ایک اور نبی آئے گا۔ قصہ مختصر، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے اور بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرتے اور بعض لوگ ان کی بات کو قبول کرتے، اور اس طرح سے انبیاء دنیا سے چلے جاتے۔ سچے ماننے والے کچھ عرصہ تک دنیا میں رہتے اور ان کے ذریعے دنیا میں آسمانی تعلیمات زمین پر رہنے والے لوگوں تک پہنچتی۔ پھر جب وہ دنیا سے چلے جاتے، دوبارہ سے گمراہی، دوبارہ سے بے دینی، دوبارہ سے جہالت کا دورہ ہو جاتا۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی جگہ پر صفائی کرنی ہو تو صفائی کرنے کے لیے بڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، صفائی کرنے کے لیے بڑا خون پسینہ خرچ کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنے کے لیے بڑی مشینری کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ گندگی لانا ہو، خرابی پیدا کرنا ہو، اس کے لیے کسی کو محنت کرنے کی ضرورت، وہ خود بخود تھوڑی دیر چھوڑنے کے بعد آ جائے گی، وہ تھوڑی دیر چھوڑنے کے بعد خود بخود خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں روشنی جلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے کبھی بیٹری لائیں گے، میٹر سے تار لائیں گے، اس کے بعد پھر وہ تاروں کا کنیکشن کریں گے، پھر آگے وہ جناب بلب لگائیں گے۔ اب پیچھے بیٹری کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تاروں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، بلب کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پیچھے بجلی کا ہونا ضروری ہے۔ ساری چیزیں مکمل ہوں گی تب جا کے ایک روشنی جلے گی۔ لیکن اگر لائٹ بند ہو جائے تو اندھیرے کو لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ اندھیرے کو لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہے؟ اندھیرے کو لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، برائی کو لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، اچھائی کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مشقت ہوتی ہے۔ اگر قرآنی راستے سے اس بات کو عرض کروں تو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس ہمیشہ تن آسانی کی بات کرتا ہے، من چاہی دعوت دیتا ہے، آسان راستوں پر چلنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اور سورہ بلد کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دین پر چلنا اسی طرح ہے جس طرح پہاڑ کو نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے، دوسرا اس سے زیادہ مشکل، تیسرا اس سے زیادہ مشکل، چوتھا اس سے زیادہ مشکل۔ تو دین پر چلنا اسی طرح ہے جس طرح نیچے سے اوپر کی طرف جانا اور گناہ کی طرف آنا اسی طرح ہے، جس طرح پانی کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا دین کی طرف آنا اسی طرح ہے، جس طرح اندھیرے میں روشنی کے لیے محنت کرنا، جس طرح خراب چیز کی صفائی کے لیے محنت کرنا، لیکن برائی کا آنا اسی طرح ہے۔ اگر کوئی محنت کرنے والا نہ ہو، کوشش کرنے والا نہ ہو، اندھیرا خود بخود آ جاتا ہے، برائی خود بخود آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا وحی کے نور کے ساتھ، اللہ نے انبیاء کو بھیجا توحید کے نور کے ساتھ، اللہ نے انبیاء کو بھیجا رسالت کے نور کے ساتھ، اور ان کے نور سے، ان کی دعوت سے جن کے دل روشن ہوئے، جن کے سینے روشن ہوئے، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، جو ان کے ساتھ مل گئے، اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اب ایک جگہ پر قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا
इंसान फी अहसन तकवीम, अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतरीन पैदा किया है, लेकिन अगर ये इंसान से बनती, समझ आ रही? बल्ब दुकान में कितना ही कीमती रखा हुआ हो, 1000 वाट का बल्ब दुकान में हो, खूबसूरत डब्बे में हो, लेकिन अगर वो रोशन ना हो तो उसका कोई फायदा है? रात के वक्त हर खजूर के साथ, हर खजूर के दरख्त के साथ बहुत बड़ी बड़ी लाइट लगा दी जाए, लेकिन पीछे से तार को काट लिया जाए तो रोशनी तो हो जाएगी ना, रोशनी तो हो जाएगी ना। इतनी बड़ी लाइट लगी है, इतनी बड़ी है, लेकिन छोटा सा बल्ब हो और पीछे से रोशनी आ जाए, बड़े बड़े बल्ब बुझे हुए कुछ नहीं करते, छोटा सा बिलाल जगमगाए तो पैरों का खटका जन्नत में बन जाए। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े मक्का के बडेरे, बड़े बड़े सरदार, जुब्बों कुब्बों वाले, अगर नबुव्वत से उनकी तार नहीं जुड़ी, नबुव्वत से कनेक्शन नहीं जुड़ा, नबुव्वत से राबता कायम नहीं हुआ, वो बड़े बड़े सरदार इसी तरह है कि बहुत बड़ा होने के बावजूद भी न अपने काम का न किसी और के काम का, लेकिन वो तार जो नबुव्वत से जुड़ गई वो फिर रंग का काला ही क्यों न हो, अल्लाह उसको ऐसा चमका देता है, सरदार नीचे रह जाते हैं, हबशे का काला बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अंबिया आए, इंसानों के लिए आए, इंसानों का तज़किया किया, इंसानों के दिलों की मैल उतारी, और सारे नबी सच्चे थे। बोलो, सारे नबी सच्चे थे या नहीं? और सारे नबियों के सच्चे मानने वाले भी सच्चे थे, सच्चे थे या नहीं? अब कोई कहे कि जनाब ये कैसी बात हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी सच्चे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले चंद, और उसके बाद हजरत नूह की तालीमात खत्म हो गई। हजरत मूसा सच्चे नबी और उनका कलमा पढ़ने वाले कई हुए, लेकिन उसके बाद उनकी तालीमात खत्म हो गई। हजरत ईसा सच्चे नबी और सच्चे रसूल, लेकिन उनके बाद उनका कलमा पढ़ने वालों की तालीमात भी खत्म हो गई। हजरत जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम सच्चे नबी, उनकी तालीमात भी दुनिया में खत्म हो गई। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। 1400 साल के बाद आज भी उनकी तालीमात कायम है, 1400 साल के बाद आज भी उनके ऊपर आया हुआ दीन कायम है। अगर हजरत मूसा सच्चे थे तो उनका दीन कायम क्यों न रहा? अगर हजरत ईसा सच्चे थे उनका दीन कायम क्यों न रहा? अगर हजरत नूह सच्चे थे उनकी तालीमात बाकी क्यों न रही? अगर तौरात इंजील ज़बूर सच्ची थी तो वो किताबें आज दुनिया में नजर क्यों नहीं आती? अगर वो सच्चे थे तो फिर बताओ आमिना के लाल भी सच्चे, इनकी बात बाकी है, उनकी बात बाकी क्यों नहीं? इसके जवाबात उलमा ने और भी दिए होंगे, लेकिन आसान मिसाल के साथ उलमा की मौजूदगी में आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेहतरीन मखलूक इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने पहाड़ों को भी पैदा किया, अल्लाह ने सूरज को भी पैदा किया, परिंदों को भी पैदा किया, लेकिन किसकी उम्र कितनी होगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा आपके इलाके में कितनी होती है? 100 साल वाला यहाँ पे बैठा है, 90 साल वाला, अच्छा 80 साल वाला, 70 वाला कोई होगा, 60 वाले तो होंगे, 60 वाले होंगे। ये खजूर की उम्र कितनी है? खजूरें आम तौर पर जो रहती हैं आपके सक्खर खैरपुर में, इनकी उम्र कितनी होती है? 25-30 साल। सूरज की उम्र कितनी है? चांद की उम्र कितनी है? पहाड़ों की उम्र कितनी है? मखलूक अल्लाह की खजूर भी है,
اس کی عمر اللہ نے 25 سال رکھی ہے. مخلوق اللہ کی چاند بھی ہے, اس کی اللہ نے عمر ہزاروں سال رکھی ہے. مخلوق اللہ کی انسان بھی ہے, اس کی عمر اللہ نے 70 سال رکھی ہے. اور مخلوق اللہ کی بادل بھی ہے, اس کی عمر چند گھنٹے, چند منٹ, چند سیکنڈ سے لے کر جناب کئی مہینوں تک بھی ہو سکتی ہے. اور مخلوق اللہ کی آسمان بھی ہے, اس کی عمر کتنی دیر تک ہو سکتی ہے. اب یہ ساری مخلوق اللہ نے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اپنے اندازے سے بنائی, اپنے اندازے سے پیدا کی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کھجور کو 25 سال رکھنے میں کیا حکمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے انسان کو 70 سال رکھنے میں حکمت کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے پہاڑوں کو ہزاروں سال رکھنے میں حکمت کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے آسمان کو, سورج, ستاروں کو اس نے لمبی عمر کیوں دی ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی. اور حضرت نوح بھی سچے نبی ہیں, حضرت موسیٰ بھی سچے نبی ہیں, حضرت عیسیٰ بھی سچے نبی ہیں, ادریس و یعقوب بھی سچے نبی ہیں, یوسف پیغمبر بھی سچے نبی ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک حکمت تھی, جس نبی کی نبوت اور رسالت اور پیغام کو اللہ نے چند سالوں تک رکھنا تھا, اللہ نے چند سالوں تک رکھا. لیکن آخری نبی کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے قیامت تک رکھنا تھا, تو اللہ نے قیامت تک رکھا. اب سائنسدان تحقیق کرتے ہیں. کیسے تحقیق کرتے ہیں؟ سائنسدان تحقیق کرتے ہیں خون کے ذریعے, ہڈیوں کے ذریعے, انسان کے مختلف جسم کے حصوں کے ذریعے, بالوں کے ذریعے, تھوک کے ذریعے, اور تحقیق کر کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان اس لیے جلدی مر جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز سے بنا ہوا ہے جس میں اس سے زیادہ دیر تک باقی رہنا اس کا ممکن نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پھر پہاڑوں کا بتاؤ. پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ جناب ایسی چیز سے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کا زیادہ دیر تک باقی رہنا ممکن اس وجہ سے ہوا ہے. فیصلہ تو اللہ کا ہے, انسان کو کتنی دیر باقی رکھنا ہے, پہاڑ کو کتنی دیر باقی رکھنا ہے. لیکن دنیا کے سائنسدان نے انسان پر ریسرچ کر کے پہاڑ پہ نظر ڈال کر دنیا کو یہ بتایا پہاڑ کی لمبی عمر کی وجہ یہ ہے, انسان کی چھوٹی عمر کی وجہ یہ ہے. میں دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں سے کہتا ہوں, دانشوروں سے کہتا ہوں, وکیلوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں, وجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کو کب تک کیسے اللہ نے باقی رکھنا ہے. لیکن ظاہری وجہ تو بتاؤ کہ محمد کریم کے باقی رہنے کی ظاہری وجہ کیا ہے. عرب و عجم سے لے کر حنفی و شافعی, حنبلی, مالکی سے لے کر سارے متفقہ طور پر ایک ہی جواب دیں گے, محمد کریم کے دین کے باقی رہنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ نے جن کو بنایا ان کو صحابہ کرام, حضور کے دین کو سینے میں لینے والے, یا یوں کہوں امام شافعی نے کیا فرمایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسان کا دل برتن جیسا ہے. اور کیا فرمایا, گندے برتن میں آپ دودھ کو ڈالتے نہیں ہیں, برتن صاف ستھرا ہو تو اس میں دودھ کو ڈالا جاتا ہے. فرمایا اگر دل کا برتن صاف ہوگا تو اس میں نور آئے گا, اور دل کا برتن صاف نہیں ہوگا تو اس میں نور نہیں آئے گا. اب برتن تو تمام انبیاء کے صحابہ کے صاف ہیں, چمکدار ہیں, خوشبودار ہیں, لیکن جو دل کا برتن اللہ نے ابو بکر کا بنایا ایسا غیر نبی میں کسی کا نہیں. دل کے برتن تو ساروں کے صاف ہیں, لیکن انبیاء کے بعد جو دل کا برتن اللہ نے سائیں عمر فاروق کا بنایا ایسا کسی کا نہیں بنایا. حضرت عثمان کے دل کا برتن, علی المرتضیٰ کے دل کا برتن, امیر معاویہ کے دل کا برتن جو اللہ نے بنایا ایسا کسی کا نہیں بنایا. ابھی جلسہ میں آنے سے پہلے علامہ مسعود الرحمان عثمانی کے ساتھ میں پہنچا حضرت عمر بن ابسا کی قبر پر, حضرت معاذ جوہنی کی قبر پر. جاؤ جا کے عرب کے شہزادوں سے پوچھو شکارپور سکھر میں کیوں آئے. ہمیں ملے
مولانا صدر الدین صاحب خیر پور میں جو کھجوروں کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا مولانا صدر الدین صاحب نے کہ کھجوروں کے کام کاروبار کے سلسلے میں فلاں ملک میں بھی گیا، فلاں ملک میں بھی گیا، فلاں ملک میں بھی گیا، فلاں ملک میں بھی گیا۔ میں نے کہا صحیح کیسے جانا ہوا؟ کہتے کھجور کے کاروبار کے سلسلے میں۔ یہ تو میرے ذہن میں ان کی بات آ گئی تو میں نے بتا دی۔ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کاروبار کے لیے پنجاب جاتے ہیں کھجور لے کر، پنجاب سے یہاں آتے ہیں مال لینے کے لیے۔ عمر بن ابسا مدینہ تو بہت دور ہے، تم شکارپور کیسے آئے تھے؟ مدینہ تو بہت دور ہے، آپ سکھر تک کیسے آئے؟ آپ روڑی تک کیسے پہنچے؟ اے اصحاب محمد، آپ پشاور تک کیسے پہنچے؟ آپ افغانستان تک کیسے پہنچے؟ تو میں زبان حال سے کہتا ہوں، محمد کریم کا ہر صحابی کہے گا وہ جو حضور نے ہمارے دلوں میں نور بھرا تھا، وہ جو حضور نے ہمارے دلوں میں دین اسلام بھرا تھا، اس کو لینے کے بعد پاک پیغمبر کو رب کریم نے مخاطب کر کے فرما دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور پاک پیغمبر نے پھر سب کچھ جو رب سے لایا ہوا تھا وہ تمام صحابہ کو دے دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں نے فرمایا بتاؤ تم تک پہنچایا؟ صحابہ نے جواب دیا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آقا نے فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان تک تم پہنچاؤ۔ تو پھر صحابہ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ آسانی میں پہنچانا بڑا آسان ہے، آسانی میں پہنچانا بڑا آسان ہے۔ ہمارے بعض دفعہ تبلیغی جماعت کے دوست جاتے نا کسی جگہ پر تو کہتے ماشاءاللہ علاقے کے لوگوں نے بڑا اکرام کیا۔ کیا اکرام کیا؟ تو ایک ان کا خاص جملہ ہوتا ہے، ہمیں برتن بھی نہیں کھولنے دیے۔ سمجھتے اس جملے کو؟ ہمیں برتن نہیں کھولنے دیے۔ بھئی برتن نہ کھولنے دینے کا کیا مطلب؟ برتن نہ کھولنے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں چولہا جلانے نہیں دیا، کھانا پکانے نہیں دیا، ہمیشہ اپنے گھروں سے لائے، ہمیشہ اپنے گھروں سے لائے اور ہمیں کھلایا۔ اور اگر کسی جگہ مسجد سے ان کے بسترے اٹھا کے کوئی باہر پھینک دے، چولہا اٹھا کے باہر پھینک دے تو کہتے دیکھو مسافر تھے، دیکھو مسافر تھے، ان کا بستر باہر پھینک دیا۔ دل ہلتا نہیں ہلتا؟ مسافر تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، یہ تو بیچارے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا بستر کیوں اٹھا کے پھینکا؟ تو یہ بات ہے تھوڑی سی مشکل۔ اور اگر برتن ہی نہیں کھولنے دیے تو یہ تو سبحان اللہ نور علی نور ہو گیا۔ آؤ میں بتاؤں، یہاں تو برتن کھولنے اور بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، محمد کریم کے ساتھ جو صحابہ جا رہے تھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور صحابی کہتے ہیں حالت یہ تھی ایک کھجور کی گٹلی کو کافی دیر ایک صحابی چوس کے پیاس بجھاتا، پھر وہی گٹلی نکال کے دوسرے کو دیتا تو وہ اس کو چوس کے پیاس بجھاتا۔ 7 8 صحابہ ایک ایک گٹلی کو چوس کر، کھجور کی گٹلی کو چوس کر پیاس بجھاتے۔ کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے محمد کے صحابہ سینہ تان کر مسکراتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہا جوتوں پر تو ہماری نظر ہی کوئی نہیں، ڈھال تین تلوار پر تو ہماری نظر ہی کوئی نہیں، کھانے اور پینے اور سواریوں پر تو ہماری نظر ہی کوئی نہیں، ہماری نظر تو مصطفیٰ کے چہرے پر ہے۔ آج فخر کرتے ہیں، پاکستان کے سنی فخر کرتے ہیں کہ سائیں ہمارا قائد احمد لدھیانوی تھا، فخر کرتے ہیں۔ سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارا قائد علامہ اورنگزیب فاروقی، فخر کرتے ہیں کہ قائد سندھ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد علامہ ثناء اللہ حیدری، فخر کرتے ہیں کہ ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر علامہ عبد الجبار حیدری۔ یہ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ربیع الاول کے جلوس میں یا 22 جمادی الثانی کے جلوس میں لمبا جلوس ہو اور قائد آگے آگے جا رہے ہوں
اور پیچھے ایک کارکن دھوپ میں موٹر سائیکل پر ہو یا پیدل ہو، اس کو کوئی پوچھتا ہے بھائی تو کیوں خوش ہے؟ کہتے سائیں کے ساتھ آئے۔ وہ کہتے سائیں تجھے جانتا ہے؟ وہ کہتے سائیں نہیں جانتا، لیکن سائیں بڑا آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے۔ میں نے کہا آپ کی اس تصویر کو میں نے سامنے رکھ کر سوچنا شروع کیا، کیا منظر ہوگا جب پیروں میں جوتا تو نہیں تھا، جب پیٹ میں تو پتھر تھے، لیکن محمد کا صحابی مسکرا رہا تھا کہ میں جس کی جماعت کا کارکن ہوں اس کو امام الانبیاء امام الانبیاء محمد کبریا، محمد مصطفیٰ، جو ان کے کارکن ہیں ان کے مقدر کے کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو سائیں علامہ عثمانی صاحب کو ایک آدمی نے روک کر کہا سائیں ایک چھوٹا سا خواب بتانا ہے آپ کو۔ تو اس کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس نے بتایا 2 منٹ میں 3 منٹ میں اس نے بتا دیا۔ جب سائیں نے بتایا کہ اس نے خواب میں حضور سائیں کو دیکھا ہے، ہم سن کے خوش ہو گئے، وہ بھی خوش تھا۔ اللہ آپ سب کو حضور کا دیدار نصیب کرے۔ یہاں بھی آمین آہستہ۔ اللہ آپ سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے، اللہ آپ سب کو اپنا گھر بیت اللہ دکھا دے، اللہ ہم سب کو خواب میں محمد مصطفیٰ کا زیارت کرنا دے، اللہ ہم سب کو بروز محشر حضور کی شفاعت نصیب کرا دے، ابو بکر عمر کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ آمین آمین کہہ رہے۔ ہر رات سوتے ہیں کاش یہ رات وہ رات ہو کہ صبح اٹھے تو حضور کی جھلک مل جائے۔ تو یہ سکھر میں جس کو حضور کی جھلک ملے گی تو نصیب والا، اور جو گود میں سلا کے مصطفیٰ کو دیکھے وہ، جس کو جھلک نظر آ جائے یہ تو ہو گیا نصیب والا۔ اور جس صدیقہ بنت صدیق نے گود میں پیغمبر کا دیدار کیا، وہ جو مدینے سے آئے لوگ اس کے گھر اس کو ملنے جائیں کہ سائیں حج مبارک عمرہ مبارک مدینے سے آئے ہو، آپ اس کے گھر میں جائیں جو مدینے سے آئے، اور نبوت جس کے گھر میں 1400 سال سے آرام کر رہی ہو۔ حضور کے صحابہ کا شان بلند ہے۔ حضور کے صحابہ کے پاس وہ آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے جس نے جاگتے ہوئے محمد کریم کو دیکھا، اور حضور کے صحابہ کے پاس وہ زبان ہے۔ یہاں پہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں نے سائیں آپ سے علیحدہ بات کرنی، علیحدہ بات کرنی۔ اب بات آپ کی کان میرے، بات آپ کی کان مری صاحب کے، کان عثمانی صاحب کے۔ صحابہ کے پاس وہ زبان ہے جو ہلے اور اس سے الفاظ نکلے تو وہ الفاظ کسی استاد پیر کے کانوں تک نہیں، محمد مصطفیٰ کی سماعتوں تک پہنچے۔ اور صحابہ کے پاس وہ کان ہے کہ حضور جب بولے سبحان اللہ۔ آپ نے قاری عبد الباسط کی تلاوت سنی؟ کس نے سنی؟ مصر کے قاریوں کی تلاوتیں سنی ہے نا موبائل میں۔ قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سنتے کہتے سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، میرے اس جملے کو ضائع نہ کرنا، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن سن کر۔ صحابہ تنہا امت میں وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی زبان سے قرآن کو سنا ہے۔ قرآن کی زبان سے قرآن کو صرف ایک جماعت نے سنا ہے، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ قرآن کو قرآن کی زبان سے صرف ایک جماعت نے سنا ہے، اور وہ جماعت صحابہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ ساتھیوں کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا حضور کے دین کو باقی رکھنے کا۔ آج 1400 سال گزر گئے، حضور کا دین باقی، حضور کا قرآن باقی، حضور کا فرمان باقی، حضور نے جو لائی نماز وہ باقی، حضور نے جو دیا روزہ وہ باقی، حضور نے جو حج عمرہ کیا وہ باقی، جو جہاد دیا وہ باقی، حضور کی 23 سالہ نبوت کی تعلیمات من و ان باقی۔ اور یہاں پر علاقے پہ احسان کرنے والا وڈیرا MLA کہتا ہے میں نے آپ کے لیے یونیورسٹی بنوائی، سکول بنوایا، آپ کے لیے سڑکیں بنوائی، آپ کے لیے بجلی لے کے آیا۔ لوگ کہتے جناب ابھی تو بہت سا کام ہونا باقی ہے، کہتے جناب کوشش جاری ہے، کوشش جاری ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے
ہوئے 70 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی کے پاس حکومت آئی، سندھ میں ابھی بھی کام ہونا باقی ہے، نواز شریف کے پاس کتنی مرتبہ حکومت آئی، 70 سالوں میں 2 جماعتوں کے پاس حکومتیں رہی، فوجیوں کے پاس حکومتیں رہی، ابھی بھی کتنا کام ہونا باقی ہے، لیکن محمد کریم کے صحابہ پر قربان جائیے جنہوں نے 70 سال نہیں مصطفیٰ کے دربار میں چند دن، چند مہینے، چند سال گزارے، اور حضور کا صحابی جہاں جہاں پہنچا اس نے آدھا دین نہیں سارا دین پہنچایا۔ کوئی ایک جگہ بتاؤ کہ مسلمان ادھورے دین پر عمل کر رہے ہو، پورے دین پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم کل گئے دادو تو وہاں سے گزرے سیون شریف سے، تو انہوں نے کہا آدھا روڈ بن گیا ہے آدھا ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ سیون والے بزرگ تو پاکستان بننے کے بعد آئے تھے نا یہاں، پاکستان بن گیا تھا تو پھر حضرت عثمان مروندی وہاں فوت ہوئے، یہ پہلے سے تھے، پہلے سے تھے، پاکستان بنے کو 70 سال ہو گئے، ابھی تک وہ راستہ جو حضرت عثمان مروندی کے دربار کی طرف جاتا ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ صحابہ نے جو اسلام کا راستہ حضور سے لے کر دیا تھا وہ مکمل 1400 سال پہلے سے ہوا یا نہیں ہوا؟ ادھورا کچھ نہیں ہے، پورا سب کچھ ہے، اور پورا دین لینے والے کون ہیں؟ لے کر آگے دینے والے کون ہیں؟ پورا دین حضور سے دل میں محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ اور محفوظ کر کے آگے دینے والے کون ہیں؟ آج جو صحابہ کی ناموس کی بات کرتا ہے در حقیقت وہ پورے دین کی بات کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے قرآن ملا، صحابہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نبوت ملی، صحابہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نماز روزہ ملا، صحابہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے حج عمرہ ملا، سب کچھ جس میں بند ہے وہ کون ہے؟ سب کچھ جن میں محفوظ ہے وہ کون ہے؟ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ مشہور زمانہ مثال دے کے فرمایا کرتے تھے، جب بیٹی کی باپ رخصتی کرتا ہے تو اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑے صندوق میں اس کی ضرورت کی ساری چیزوں کو ڈال دیتا ہے، اور بیٹی کو کیا کہتا ہے؟ بیٹی اگر کبھی کپڑوں کی ضرورت پڑے تو کہاں ہے؟ صندوق میں۔ صندوق سندھی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیٹی۔ سارے اگر کپڑوں کی ضرورت پڑے تو بیٹی کو کیا کہتا ہے؟ کہاں ملیں گے؟ بیٹی میں۔ کپڑوں کی ضرورت پڑے تو کہاں؟ بیٹی میں۔ جوتوں کی ضرورت پڑے تو کہاں؟ اچھا، کسی گھریلو چیز کے استعمال کی ضرورت پڑے تو کہاں؟ اور باپ کہتا ہے میری ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی کہاں؟ اب ایک چور ہے وہ کہتا ہے میں نے اس پیٹی کے اندر سے بستر نکالنے ہیں، وہ چور ہے یا نہیں؟ ایک کہتا ہے کہ اس پیٹی کے اندر سے میں نے سونے کا سیٹ نکالنا ہے، یہ چور ہے یا نہیں؟ اور ایک چور کہتا ہے میں نے ساری پیٹی کو چوری کرنا ہے، یہ سب سے بڑا چور ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو بے شک کافر ہے، جو حضور کی نماز کا منکر ہو بے شک مسلمان نہیں ہے، جو حضور کے حج کا زکوٰۃ کا منکر ہو بے شک مسلمان نہیں ہے، لیکن جو صحابہ کا منکر ہو وہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہے، چونکہ صحابہ حضور کی 23 سالہ کمائی کا نام ہے، صحابہ حضور کی 23 سالہ محنت کا نام ہے، صحابہ حضور کی 23 سالہ جدوجہد کا نام ہے۔ جو صحابہ کا حقدار ہے وہ سارے دین کا پہرے دار ہے، اور جو صحابہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی ہمارے محسن کون ہے؟ ہمارے پیر کون ہے؟ ہمارے مرشد کون ہے؟ حفل مسلمان کون ہے؟ ہمارے پیر کون ہے؟ ہمارے امام کون ہے؟ اور ہمارا ایمان کون ہے؟ قائم رہو گے، ڈٹے رہو گے، اپنے گھروں میں حکایات صحابہ کی تعلیم کرو گے، اپنے گھروں میں قرآن مجید کے حلقے لگاؤ گے، اپنے علاقے کے علماء سے اور جماعت کے ذمہ داران سے رابطے میں رہو گے۔ ہم نے پاکستان میں آئینی قانونی جدوجہد کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ صحابہ کی گستاخ کے خلاف پاکستان میں سزائے موت کا قانون بنے، اہل بیت کے گستاخ کے خلاف پاکستان میں سزائے موت کا قانون بنے۔
اسمبلی کے اندر تو کوشش ہو رہی ہے، لیکن بعض دفعہ اسمبلی کے باہر اگر لوگ اکٹھے ہو کر پرامن انداز میں آ جائیں تو اندر والے کی بات زیادہ حکومت وزنی سمجھتی ہے۔ اگر سندھ سے 10 لاکھ لوگوں کو صحابہ کی ناموس کے قانون کے لیے اسلام آباد اسمبلی کے باہر بلایا گیا تو ان میں آپ بھی تیار رہیں گے؟ بھئی سوچ کے بتائیں، تیار رہیں گے؟ اسلام آباد آنا پڑا تو آئیں گے، کراچی بلایا گیا تو آئیں گے، ہر جگہ ہر وقت تیار رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر